تمنا کرو ہم بھی اللہ کے راستے میں مریں گے انشاءاللہ. گھبراؤ نہیں، عملہ بناؤ. مسجد میں عملہ، شب گزاری میں پوری مسجد کی جماعت کو لے جانے کی محنت کرنا. کیوں کہ ان کو ماحول میں لا کر سمجھانا. ہفتے میں ایک دن تو ان پر ایسا روحانی غذا کا ماحول دو. شب گزاری پاور ہاؤس ہے. کیوں بھائی اپنے ساتھ پوری مسجد کی جماعت کو لے جانے کی کون کوشش کرے گا؟ بولو. سچا ارادہ کر رہے ہو نا؟ عصر سے اشراق، کھانا بستر ساتھ اور پوری مسجد کی جماعت. کیسا؟ عصر سے اشراق، کھانا بستر ساتھ اور مسجد کی جماعت. ایسے نہیں کہ اکیلے چلے گئے تو باکمال اور پوری رات آباد ہو رہی. شب گزاری پوری رات آباد، شب بیداری ہے. یہ اتنے تقاضے سوچ کر آؤ. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تم تقاضوں کا پورا نہ کرنا جرم سمجھتے ہو، تقاضوں کا پیدا نہ کرنا اس سے بڑا جرم ہے. تقاضوں کا پیدا نہ کرنا اس سے بڑا جرم ہے. عملے کو تیار کرو، تقاضے سوچو فکروں کے ساتھ. ہفتہ واری مشورہ ہے، ماہانہ جوڑ ہے. حضرت فرما رہے تھے جس قدر تم اہم تقاضوں کو قربان کر کے آؤ گے، اللہ امور مشورہ الہام تمہارے دلوں پہ کرتے جائیں گے. تمہاری قربانی پر ہی امور مشورہ الہام ہوگا. پورا عملہ ہمارا فکر مند ہو. کیا شب گزاری، کیا ماہانہ جوڑ، کیا قدیمات کا جوڑ اور آنے والی جماعتوں کا استقبال. اور ایسا ماحول بناؤ کہ نقد جماعتیں بنے. ایسا ماحول بناؤ مسجدیں رات و دن آباد ہو. ایسا ماحول بناؤ کہ ہمارے خاندان اور ہمارے گھر والوں کو دیکھے مسنونات کی جماعتیں، ان کی زندگیاں بدلیں. قربانی بڑھانے کی ضرورت ہے. صحابہ کی قربانیاں تو دیکھو. تبوک میں اعلان ہوا مال لگانا ہے، حضرت ابو بکر پورا لے آئے، حضرت عمر آدھا لے آئے، حضرت عثمان 10,000 کا دے رہے، حضرت عبد الرحمن ہزاروں کا لگا رہے. حضرت عقیل نے لائے. کیا لائے؟ رات بھر یہودی کے باغ میں پانی سینچا ہے. باغ سینچ کر ایک ڈول پر ایک کھجور، 2 سا کھجور، تقریباً 7 کلو، 1 سا 3.5 سیر کی. ایک سیر گھر میں دے دیا، 3.5 سیر 1 سا گھر میں دے دیا اور 1 سا 3.5 سیر لے کر آپ کی خدمت میں آئے. آپ نے اس کو دیکھ کر اتنا خوش ہوئے، آپ نے کہا یہ جو تبوک میں جانے کا ڈھیر لگا ہوا ہے سارے مال پر اس پہ ڈال دو، اس کی قربانی کی برکت سے اللہ سب قبول کر لے گا. غریبی لگانے کا شوق رکھتا ہے، غریبی لگائے. اللہ جانتا ہے تم کس قربانی سے چل رہے ہو. ہر کام کرنے والے کا براہ راست اللہ سے تعلق ہے. اللہ اس کے دل کو جانتے ہیں، دل کے ارادے کو جانتے ہیں. ایک صاحب سے کہا گیا، تشکیل ہوئی، چلو جماعت میں جانا ہے. صحابہ نے اس کی تشکیل کی. اس نے کہا کچھ دو بجے کچھ تیار کرو. ارے کہا مال غنیمت ملے گا، برکتیں ملتی ہے. کہا وہ سب رہنے دو، مجھے نہیں چاہیے، مجھے پہلے طے کرو کتنا دو گے. بولو کتنا؟ کہا 3 درہم. کہا دیں گے 3 درہم. 3 درہم پر معاملہ ہو گیا. ان کو لے گئے. اللہ کا کرنا کہ فتح ہوئی، مال غنیمت بہت آیا. تو صحابہ میں یہ اختلاف ہوا کہ 3 درہم بھی دو، مال غنیمت میں سے حصہ دو. بعضوں نے کہا 3 درہم چھوڑو، مال غنیمت میں سے دو. بعض نے کہا کہ نہیں حضور کے پاس چلو. آئے حضور کے پاس، پوری کارگزاری سنائی کہ 3 درہم پر راضی ہو کر گیا تھا. آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اس کی نیت کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں اس کو 3 درہم کے علاوہ کچھ نہیں ملنے گا. اللہ کے راستے میں کچھ دوسری نیت گڑبڑ کی. کوئی عہدہ، کوئی ڈگری، کوئی منصب نہیں. داعی تو وہ ہوتا ہے جس کے دل میں انسانوں کی ہدایت کا جذبہ ہوتا ہے، انسانوں کی ہلاکت کا جذبہ نہیں ہوتا. ارے اپنے تو اپنے ہیں، دشمنوں کے لیے بھی ہدایت کا جذبہ ہو. صحابہ کے دل میں ایسی 3 خوبیاں تھیں جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہدایت کا ذریعہ بنایا. نقصان کرنے والوں پر احسان کرتے تھے، اذیت دینے والوں کے لیے ہدایت کی دعا کرتے تھے. چاہے ان کے پاس حکومت ہو، سلطنت ہو، مال ہو، ان کے مال پر کوئی نگاہ نہیں ہوتی، کوئی لالچ نہیں ہوتا. داعی کا دل ان ساری چیزوں سے پاک ہونا چاہیے. ہمارے مقدر کا ہمیں ملے گا، جس کو ملا ہے اللہ اس کو برکت دے. اذیت دینے والوں کے لیے ہدایت کی دعا. حضرت فرما رہے تھے اذیتوں کے راستے سے گزرے بغیر عزتوں تک اللہ نہیں پہنچاتے. اذیتوں سے گھبراتے ہو؟ حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، امیر المومنین ہے، اپنی کرسی پر تشریف فرما ہے. حضرت خباب آئے تو کھڑے ہو گئے. آؤ خباب بیٹھو. جیسے ہی بیٹھنے کے لیے آئے تو کہنے لگے اللہ اکبر،
کہ اس کرسی کے زیادہ حقدار تو بلال تھے. تو خباب ذرا ناراض سے ہو گئے, کہنے لگے بٹھا رہے ہو مجھے, تعریف ان کی کر رہے ہو, میں نہیں بیٹھتا. میں کھڑے ہو گئے. حضرت عمر کہنے لگے بھائی بلال کی قربانی بہت ہے, اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں, قربانی والوں کی قدر کرو. ہمارا عملہ اپنے بڑوں کا ادب احترام نہیں کرے گا تو یہ پھر آگے کیسے جائے گا؟ اسی منزل پر جانا ہے. قربانی دینے والے لوگ آج ان کے گھٹنے اور کمر میں درد ہے, یہ عمومی گشت نہیں کر پاتے, اور تم کہتے ہو اس کا عمومی گشت ہوتا ہے. ہاں جی, 27 دن پھر رہے ہیں یہ قربانیاں دے رہے ہیں. قربانی دینے والوں کے قریب رہو تاکہ اللہ کا قرب مل جائے. ہاں, اپنے بڑوں کا ادب, اپنے بڑوں کا ادب. آج ان کی بیماری سے یہ چلنے پھرنے سے قاصر ہے, لیکن ان کی قربانی اس وقت کی ہے جب ہم پیدا نہیں ہوئے یا ہم آگے نہیں آئے تھے, اور یہ لوگ قربانی دے رہے ہیں. آپ مجھے بتاؤ نا, سارے صحابہ میں کسی نے کسی کی غیبت کی ہو؟ آپ بتاؤ. کیسا ادب احترام, خوبیاں بیان کرتے تھے صحابہ ایک دوسرے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبیاں بیان کرتے تھے. ایک ہی وقت میں 10 صحابہ کو بڑے مجمع کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے. ابو بکر عمر جنتی ہے, عثمان علی جنتی ہے, طلحہ زبیر جنتی ہے, سعد سعید جنتی ہے, ابو عبیدہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اجمعین, یہ سب جنتی لوگ ہیں. ایک ہی مجلس میں 10 صحابہ کا نام لے رہے ہیں. قرآنوں کو آگے بڑھاؤ, ان کے قربانیاں ہیں, ان سے مشورہ کرو. حضرت سعد مشورہ کر رہے ہیں, سمندر سامنے ہے. حضرت سلمان فارسی سے, سلمان تم وہ آدمی ہو, ہمارے نبی تم سے مشورہ کرتے تھے, اور خندق انہی کے مشورے سے کھودی گئی ہے. انہوں نے کہا یہ سمندر تمہیں رکاوٹ نہیں بنے گا, لیکن تمہاری جماعت میں ایک بھی گناہگار نہیں ہونا چاہیے. ذمہ دار جب ذمہ داری کا بوجھ لیتا ہے, اللہ عملے کے احوال کو کھول دیتے ہیں. حضرت سعد نے ایک طائرانہ نگاہ ڈالی, کہا میری جماعت میں ایک آدمی بھی گناہگار نہیں ہے. اللہ اکبر. پرانوں سے مشورہ کرو. اور پرانے بھی تو کیسے ہوتے تھے, 2 آدمی آئے, ہمیں سلمان فارسی سے ملنا ہے, یہ گھر ہے, دستک دیا, السلام علیکم, آپ سلمان ہیں؟ ہاں. وہ سلمان فارسی ہے؟ جی ہاں. کہا آپ تو صحابی ہے, ہم آپ سے مل کر خوش ہوئے. کہتے نہیں میں صحابی نہیں ہوں. اللہ اکبر. جن کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں, خندق کے میدان میں انصار کہنے لگے سلمان و منا, مدینے میں سے انصار میں سے سلمان ہے. مہاجرین کہنے لگے نہیں یہ تو ہجرت کر کے ہے, سلمان و منا. حضور نے جب دونوں کی بات سنی, کہا چھوڑو تم دونوں اپنے مذاکرے, سلمان و منا اہل البیت. اللہ اکبر رضی اللہ عنہ. وہ کہہ رہے میں صحابی نہیں ہوں. ارے کہا بھائی وہ سلمان جو ایران سے آئے, فارس سے آئے, ایسے, ہاں وہ میں ہوں. کہا صحابی نہیں ہے؟ کیا ہو سکتا ہے ہم سے غلطی ہو رہی ہے, چلو اور کہیں چلتے ہیں. تو کہنے لگے بھائی بات یہ ہے, صحابی تو میں نہیں ہوں, لیکن سلمان وہی میں ہوں جس سے تم ملنے آئے ہو. کبھی تم کیوں نہیں, تم نے تو حضور کو دیکھا ہے اپنی آنکھ سے ایمان کی حالت میں, آپ تو صحابی ہو. کہ نہیں, قیامت میں جب اللہ کہے گا کہ سلمان میرے نبی کا صحابی ہے, تب میں صحابی کہلاؤں. ڈر رہے ہیں. حضرت عمر کا انتقال کا وقت ہے. پرانے ایسے ہوتے تھے, پرانے بھی ڈرے. ہم پرانوں کی قدر کریں تب جوڑ بیٹھے گا. اجتماعیت اللہ کی مدد کا سبب ہے. پھٹے ہوئے برتن میں کوئی چیز شریف آدمی نہیں ڈالے گا تو پھٹے ہوئے دلوں میں اللہ کی مدد کیسے آئے. حضرت عمر برچھا مارا گیا تو اس حالت میں نماز پڑھتے تھے, بے ہوشی ہوتی تھی. ایک مرتبہ بچے نے ران پر رکھا, کہنے لگے بیٹا اتنا اونچا سر رکھ دیا. وہ سمجھا شاید تکلیف ہو رہی ہے, اور یہ کہہ رہے تھے اس لائق نہیں ہے کہ مانڈی پر رکھا جائے. تو بچے نے پنڈلی کی طرف کرنے لگا تو اٹھا کے اپنے سر کو زمین پر رگڑ دیا. اپنے گال کو زمین پر رگڑ رہے حضرت عمر, جس کے ایمان کا کمال, جن کے صفات نبوت کا کمال, جو نبی اپنے اوپر احسان مان رہے, ایسے عمر رو رو کر کہہ رہے ہیں وَيْلٌ لَكَ وَلِأُمِّكَ يَا عمر إِن لَمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ. عمر تیرا اور تیرے باپ تیری ماں کا کیا بنے گا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہیں کیا. قربانی دینا اور ڈر پیدا ہو. جو جتنا صحیح کرے گا نا وہ اتنا ڈرے گا. یہ کام کا صحیح رخ کی علامت ہے. کام کا صحیح رخ یہ ہے کہ ڈر پیدا ہو. اللہ کا خوف ہر خیر کی رہبری کرتا ہے. ہم نے کیا کیا ہے, اللہ کا کرم نہ ہوتا تو ہم اس مجمع میں بیٹھنے کے قابل ہوتے. اللہ نے اپنا فضل فرمایا تو ہم یہاں ہیں. ہماری حیثیت کیا ہے؟
میرے تنہائی کے گناہ کیا ہے؟ اگر معلوم ہو جائے تو لوگ مسافہ نہ کریں۔ صحابہ ڈرنے والے، حضرت سلمان ڈر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ کو آپ دیکھو، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اماں صدیقہ ہیں،